بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیش گوئی کیسے فرمائی اور ان کو شہادت کب نصیب ہوئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 4 سال بڑے تھے۔ انہوں نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا اور غزوہ احد میں تقریباً 59 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ کی والدہ حالہ بنت وحیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ سیر اور شکار سے غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول شکار سے واپس آتے ہوئے جب کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے انہیں خبر دی کہ اے ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے بھتیجے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بھی دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واز کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کو سخت برا بھلا کہا اور بہت بری طرح ستایا، لیکن انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر ابو جہل کے پاس گئے اور اپنی کمان اس کے سر پر ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی مخزوم کے کچھ آدمی ابو جہل کی مدد کو دوڑے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا شاید تم بھی بد دین ہو گئے ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون چیز ہے جو مجھے اس سے باز رکھ سکے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا، اگر سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے بھی ابھی اس کے بھتیجے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر باقی رہے، اگرچہ یہاں ابو جہل اور دوسرے مشرکوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان تو کر دیا، لیکن بعد میں شیطان انہیں ورغلانے کی کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنے آپ سے کہنے لگے تو قریش کا سردار ہے، تو اس بے دین شخص کی پیروی کر رہا ہے اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھا ہے، اس سے بہتر تو موت ہے۔ مگر اس کے بعد ضمیر کی آواز پر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ راستہ سچا ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق فرما دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں جس مشکل میں گھر گیا ہوں مجھے اس سے نکال لے۔ صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو بہت طاقت عطا فرمائی۔ جب رمضان المبارک میں بدر کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے، اور ان کے مقابلے پر مسلمانوں کی طرف سے چند انصاری نوجوان آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابلے والوں کو بھیجو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نیزے ہلاتے ہوئے آئے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر عتبہ تھا، جسے آپ نے ایک ہی وار میں جہنم واصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حریف پر غالب آئے، البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ میں مقابلہ دیر تک جاری رہا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے شیبہ کو تہہ تیگ کیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حلہ بولا، دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی شیروں کی طرح کفار پر ٹوٹ پڑے۔ گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شتر مرغ کی کلگی تھی، اس لیے جس طرف بھی گھس جاتے صاف نظر آتے تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور کفار کی صفوں کی صفیں اکھاڑ رہے تھے۔
غرض تھوڑی دیر میں جب کفار بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر فرار ہو گئے تو بعض قیدیوں نے پوچھا کہ یہ کلغی لگائے کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کفار بولے کہ آج سب سے زیادہ نقصان ہم کو اسی نے پہنچایا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے لشکر کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ کچھ دیر بعد عشاء کی اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ لشکر کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو 50 مجاہدوں کے ساتھ متعین کیا، جو تمام رات سارے اسلامی لشکر کے گرد گشت فرماتے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب آپ آرام فرما رہے تھے تو ذکوان ابن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہیں کھڑے رہے۔ وہ آپ کے پاس سے ایک گھڑی کو بھی علیحدہ نہیں ہوئے، کیونکہ سونے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو آج کی رات ہمارے پاس پہرا دے۔ اس پر حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ غزوہ احد میں جب جنگ کا میدان گرم تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زوروں پر تھے۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قریش کے نامی گرامی سرداروں کو تہہ تیغ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ انہی کے خون کے پیاسے تھے۔ جبیر بن مطعم کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ وحشی کو جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تم 3 لوگوں میں سے کسی ایک کا سر کاٹ لاؤ تو تمہارے لیے آزادی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اسے بتائے۔ تو وہ ایک چٹان کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھ گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے چھپ کر حملہ کیا اور اپنا حربہ پھینک کر مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔